تو دوستو آداب اور ہماری فارسی نشست نمبر 3 میں آپ سب لوگوں کا سواگت کرتا ہوں۔ اور آج ہم اپنا جو فارسی قاعدہ ہم لوگ ریفر کر رہے ہیں اس کے سبق نمبر 21 سے 30 تک پڑھیں گے۔ اور فعل مستقبل کے صیغے اور اس سے فقرے۔ خواہد رفت، اچھا یہ پڑھنے ہیں نا اوپر والے، ہاں 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 خواہد رفت، خواہی رفت، خواہد رفت، خواہم رفت، خواہم رفت، فقرے اور معنی۔ راشد بے بے مد سا خواہد رفت، ہے نا؟ راشد، اچھا مدرسہ ہے یہ، راشد بمدرسہ خواہد رفت، راشد مدرسہ جانا چاہتا ہے۔ اہل محلہ کجا خواہند رفت، اہل محلہ کہاں جانا چاہتا ہے۔ تو کجا خواہی رفت، تو کہاں جانا چاہتا ہے۔ شما کجا خواہد رفت، تم کہاں جانا چاہتے ہو۔ اچھا، مادر مدرسہ خواہم رفت، ہم مدرسہ میں جانا چاہتے ہیں۔ من بستان خواہم رفت، میں باغ میں جانا چاہتا ہوں۔ ماں بہرون مسجد خواہم رفت، ہم مسجد سے باہر جانا چاہتے ہیں۔ اے مردم کجا خواہند رفت، یہ لوگ کہاں جانا چاہتے ہیں۔ بہن، میں آپ کو ذرا سا اس میں کئی جگہ پہ آپ نے غلطیاں کی ہیں، تو میں ایک بار ذرا سا کوشش کرتا ہوں دوبارہ سے صرف فارسی حصے پڑھنے کی۔ آپ بھی دیکھیے گا، مجھے ٹوکیے گا اگر کہیں میں بھی غلط ہوں تو۔ خواہد رفت، خواہند رفت، خواہی رفت، خواہید رفت، خواہم رفت، خواہیم رفت، فکرے اور معنی۔ خواہم رفت، اچھا خواہیم رفت، راشد اوکے۔ بمدرسہ خواہد رفت، اہل محلہ کجا خواہند رفت، تو کجا خواہی رفت، شما کجا خواہید رفت، من در مسجد خواہم رفت، ما در مدرسہ خواہیم رفت، من با بستان خواہم رفت، ما بیرون مسجد خواہیم رفت۔ ای مردم، یہ مردم ہے مردم ہے، کیسے پڑھتے ہیں اس کو مجھے؟ مردم پڑھا جاتا ہے ویسے تو۔ مردم، اچھا۔ ای مردم کجا خواہند رفت، ببوستا خواہند رفت، آ جا چے خواہند کرد، آ جا چے خواہند کرد، برادران برادران خود برادران خود را خواہند دید، شنیدہ امروز راشد بمدرسہ خواہند رفت۔ جی، یہ ہو گیا۔ چلیے، بہت اچھا، شکریہ۔ مجھے بتائیے میرے کہاں کہاں غلطی کی تھی۔ میں تو بہن دیکھو، یہ تو مجھے اب یاد نہیں آئے گا، لیکن آپ جب جیسے ماں در مدرسہ ہے، جیسے اس کو آپ نے ماں در کو مادر کہہ دیا، جیسے وہ ایک لفظ کا احساس ہو رہا ہے جیسے مادر کہہ رہے ہیں۔ اس طرح اور بھی چھوٹے موٹے باتیں ہوں گی، وہ ریکارڈنگ دیکھ کے سمجھ میں آ جائیں گی چیزیں، ہو سکتا ہے زیادہ غلطیاں نہ رہی ہوں۔ چلیے، میری مشق ہو گئی دوبارہ۔ جی جی جی۔ چلیے، اگلا سبق میں پڑھ دیتا ہوں، 22واں سبق۔ سبق بیست و دوم، مختلف مصدروں سے مضارع اور ان سے فقرے۔ گوید، خواہند، دہد، کنند، تارد، آید، خواہد، آموزد، رسد، بود، باشد، باشد کے بعد یہ باید ہونا چاہیے، یابد کیا لکھا ہے؟ یہ باید ہونا چاہیے میرے خیال سے۔ رود، شود، باید، اچھا باید الگ ہے، تو پھر وہ یابد جانے کیا ہے، مجھے نہیں سمجھ آ رہا۔ آرد، گیرد، نمید، نمید یہ بھی مجھے سمجھ نہیں آ رہا۔ بیند، داند، فکرے اور معنی۔ برادران شما چے کند، تمہارا بھائی کیا کرتا ہے۔ او بیرون رود، وہ باہر جاتا ہے۔ راشد خط نویسد، راشد خط لکھتا ہے۔ ماجد ماجد روپیہ بگیرد، ماجد روپیہ لیتا ہے۔ ای فکرہ چے معنی دارد، یہ فکرہ کیا معنی رکھتا ہے۔ محمود سبق خود آموزد، محمود اپنا سبق یاد کرتا ہے۔ ہر کس را باید کے نماز کند،
ہر شخص کو چاہیے کہ نماز پڑھے. اب یہ جیسے نماز خواند اور اور کند، نماز کے ساتھ دونوں آ، استعمال کرتے ہیں فارسی میں. اور کند جبکہ کرنا ہوتا ہے، پر اس کے معنی کئی بار پڑھنا دے دیتے ہیں. اور خواند جبکہ پڑھنا ہوتا ہے، اس کے معنی کئی بار نماز ادا کرنا دے دیتے ہیں. تو یہ جانے، میرے خیال سے اس کو دھیرے دھیرے کلیئرٹی آئے گی کہ یہ کیا ہونا چاہیے. یہاں کند ہے، ویسے کند کی رعایت سے تو ادا کرنا ہونا چاہیے. جی. موہن چے کند، موہن کیا کرتا ہے؟ آرد گندم بیار، گیہوں کا آٹا لاتا ہے. اچھا، آرد گندم بیار، آرد گندم بیار گیہوں کا آٹا لاتا ہے. کتاب بیارد، کتاب لاتا ہے. چلیے، 22واں سبق ہو گیا. برہان صاحب، آپ 23واں سبق پڑھنا چاہیں گے؟ می کنند، می کنی، می کنید، می کنم، می کنیم. فقرے اور معنی: راشد کار می کند، راشد کام کرتا ہے. برادران شما کار می کنند، تمہارے بھائی کام کرتے ہیں. تو چے می کنی، تو کیا کرتا ہے. شما چے می کنید، تم کیا کرتے ہو. من کار می کنم، میں کام کرتا ہوں. ما کار می کنیم، ہم کام کرتے ہیں. من مشق می کنم، میں مشق کرتا ہوں. ما مشق می کنیم، ہم مشق کرتے ہیں. او با مدرسہ نمی رود، وہ مدرسہ نہیں جاتا. او کار نمی کند، وہ کام نہیں کرتا. برادران شما بمسجد می روند، تمہارے بھائی مسجد جاتے ہیں. تو شہر می روی، تو شہر جاتا ہے. من ببستان می روم، میں باغ میں جاتا ہوں. جنت بہن، اگلا سبق آپ پڑھنا چاہیں تو 24واں. ویسے نمبر میں ایک چیز میں اور ایڈ کرنا چاہتا ہوں. جو آپ نے آپ نے جو سبق پڑھا اس کے پہلے والا جو 22واں سبق پڑھا، اس میں احمد محفوظ صاحب نے تھوڑی چیزیں بتائی تھی کہ جیسے جو آ، ہاں، یہ جو آرے والے جو فکرے ہوتے ہیں ان میں ہمیشہ وہ اد سے ہمیشہ ختم ہوتا ہے. جیسے خواہد، پہلے اس کے جو د کے پہلے والا لفظ ہوتا ہے وہ آ، اس پر یہ زبر ہوتا ہے. اور وہ جو نومید والا ہے نا، وہ نویسد ہونا چاہیے. یہ بھی انہوں نے ایک چیز بتائی تھی. امید آپ کہہ رہے ہیں وہ اچھا غلط لکھا ہے، وہ ہاں، وہ غلط نویسد یا لکھا کچھ. ہے، نویسد ہونا چاہیے تھا وہ. یہ انہوں نے ہاں، بتایا. ہو سکتا ہے تھوڑا سا اگر فرق، اگر میم کی جگہ اگر یہ کے نقطے لگ جائیں تو نویسد ہی بن سکتا ہے وہ. جی. ہاں. ٹھیک ہے. چلیے، بہت شکریہ دوست. جنت بہن، 24واں سبق آپ پڑھنا چاہیں گی؟ چلیے جنت بہن جب تک دوبارہ آئیں تب تک 24واں سبق میں پڑھ دیتا ہوں. سبق 24، مشقی فکرے. او با بستان نمی رود، وہ باغ نہیں جاتا. آنہا ب مدرسہ می روند، وہ سب مدرسہ جاتے ہیں. تو با بستان می رود، تو باغ جاتا ہے. من با مدرسہ می روم، میں مدرسہ جاتا ہوں. شما کجا می روید، تم کہاں جاتے ہو. من با شہر می روم، میں شہر جاتا ہوں. من با بستان می روم، میں باغ جاتا ہوں. ماں با مدرسہ می رویم، ہم مدرسہ جاتے ہیں. او نان نمی خورد، وہ روٹی نہیں کھاتا. ماں نان می خوریم، ہم روٹی کھاتے ہیں. تو چیمی نویسی، تو کیا لکھتا ہے. من خط می نویسم، میں خط لکھتا ہوں. من ای کتاب می گیرم، میں یہ کتاب لیتا ہوں. گیرم مطلب لینا. ہاں، من ای کتاب می گیرم،
میں ایک کتاب لیتا ہوں. راشد کجا رفت، راشد کہاں گیا؟ راشد کلام اللہ می خواند، راشد کلام اللہ پڑھتا ہے. من با مسجد، من با مسجد جامع می روم، میں جامع مسجد جاتا ہوں. یہ جامع پڑھنا چاہیے اس کو یا جامع پڑھنا چاہیے؟ جامع مسجد یا جامع مسجد؟ ویسے تو جامع کہتے ہیں ہم عام طور پہ، پر صحیح تلفظ کیا ہوتا ہے اس کا اگر کسی کو معلوم ہو تو؟ ویسے تو جیسے ہم لوگ جتنی ریکارڈنگ سنتے ہیں سرویش بھائی کی بھی یا ان جنرل، تو ان میں زیادہ مجھے ایسا لگتا ہے کہ جو فارسی زبان ہے اس میں اے کا تلفظ زیادہ کامن ہے. جو خانے، ہم اگر اردو میں بولتے ہیں تو ہم خانہ بولتے ہیں، ہاں، بٹ فارسی میں اس کو خانے بولا جاتا ہے. تو شاید زیادہ ایسا مجھے لگتا ہے کہ جہاں جامع ہوگا. مسجد جامع میں رہو. چلیے اگلا آپ پڑھ دیجئے برہان صاحب. باقی لوگ بول نہیں سکتے کسی کسی وجہ سے، وہ بھیڑ میں ہیں سب لوگ. جی ٹھیک ہے. سبق بشت و پنجم، 25واں سبق. مختلف مصدروں کے امر حاضر اور ان سے فکرے. بگو، بخواں، بدا، بکن. یہ ب ہوگا یا بے ہوگا یہ؟ بھکن تو ٹھیک ہے، اور لیکن بھگو میں بھگو نہیں کہتے، اس کو بھگو کہتے ہیں. بگو. لیکن اب ہاں اس کو ایسے کہتے ہیں، اب پتہ نہیں صحیح تو کیا ہوگا یار کوئی. ہاں جی. بگو، بخواں، بدا، بکن، بیا، بیا، برو، ہاں بشنو. ہاں. ہاں بیا، بیاور ایسے کہتے ہیں. برو، بشنو، بنویس، بشر، ببی، بنشی، بیار، بگیر، بدا. فقرے اور معنی. کتاب بیار، کتاب لا. آب سرد بیار، ٹھنڈا پانی لا. پیش من بیا، میرے سامنے آپ. دست خود بشو، اپنا ہاتھ دھو. پند بزرگاں بشنو، بزرگوں کی نصیحت سن. سبق خود بخواں، اپنا سبق پڑھ. سبق خود بنویس، اپنا سبق لکھ. کتاب خود بگیر، اپنی کتاب لے. بمدرسہ برو، مدرسہ جا. بمسجد جامع برو، جامع مسجد جا. وضو کن، وضو کر. خدا را یاد کن، خدا کو یاد کر. با آرام بنشیں، آرام سے بیٹھ. کتاب را جبیں، اس کو دیکھ. اب یہ دیکھ کے معنی کو جسٹیفائی کرنے کے لیے نا، وہ جبیں کی بجائے ببیں ہونا چاہیے، تب دیکھ بنے گے اس کے معنی. ببیں ہونا چاہیے، وہ جبیں غلط لکھا ہے. جی ہاں. ہوں. اور اس میں آپ نے جو ایک وہ پڑھا نا کچھ دیر پہلے اوپر، پندے بزرگاں بشنو، بزرگوں کی نصیحت سن. اس سے مجھے ایک حافظ شیرازی کا ایک شعر یاد آتا ہے فارسی، اسی مفہوم کا. نصیحت گوش کن جانا کہ از جاں دوست تر دارند، جوانانے سعادت مند پندے پیر دانا را. یہ کہتا ہے نصیحت گوش کن جانا، کہ نصیحت کو دھیان سے سن جانا. کہ از جاں دوست تر دارند، کہ جان سے بھی عزیز رکھتے ہیں. میری نصیحت کو دھیان سے سن کہ اس کو جان سے بھی عزیز رکھتے ہیں. کون رکھتے ہیں؟ دوسرے مصرے میں آئے گا، جوانانے سعادت مند پندے پیر دانا را. جو سعادت مند جوان ہے اس بوڑھے کی پند جو ہے، نصیحت جو ہے، اس کو جان سے بھی پیارا رکھتے ہیں. اس لیے تو بھی دھیان سے سن. جی ہاں. اگلا میں پڑھ دیتا ہوں. جنت بہن آپ ہیں؟ اگر آپ ہیں تو آپ پڑھیے. لیکن جی میں ہوں یہ ہاں ہے نا. ہاں 25واں آپ پڑھ دیجیے. 26واں، 26واں ہے. معافی چاہتا ہوں، 26ویں پہ آ گئے ہم. ہاں جی. سبق بست و ششم، رائٹ صحیح نا؟ ہاں بست کہتے ہیں بہن، اس کو بست کہہ دیتے ہیں ویسے تو زیادہ تر لوگ. کیا بول بست و سبق ششم. ششم و ششم نا؟ ہاں ایسا ہی ہونا چاہیے. برہان صاحب کو میرے خیال سے گنتی کا بیٹر پتا ہے تھوڑا سا. اچھا،
تو میں نے صحیح پڑھا؟ تو آپ سے تو کم ہی پتا ہے. اس تو ویسے شاید ششم ہی ہونا چاہیے. کہ مختلف مصدروں کے نہیں نہیں ہے نا، نہیں حاضران سے فقرے، مخواں، مدہ، مگو، مکس یا مکس ہوگا، مرد، مدار، مباش. اب یہ مکس پتہ نہیں کیا چیز ہے یہ بھائی، یہ تو پتہ نہیں، عجیب سی چیز ہے. نیچے کوئی معنی آئیں گے تو سمجھ میں آئے گا، ورنہ مکس تو کبھی دیکھا نہیں. مکن تو ہو سکتا تھا یہاں پہ. اب چلیے نیچے دیکھتے ہیں مکس کیا آئے گا یہ. ٹیچر کا ہونا کتنا ضروری ہے یہ ایک ہی نشست میں معلوم پڑ رہا ہے. ہاں بالکل صحیح کہہ رہے ہیں آپ. اور اس سے یہ بھی پتا چلتا ہے کہ ہم جب روٹین میں سبق پڑھتے ہیں تو وہاں پہ احمد محفوظ صاحب اور سرویش بھائی مدد کر دیتے ہیں. وہاں ہم زیادہ سے زیادہ لوگوں کی مدد لیں تو میرے خیال سے نشست میں ہمیں امتحان سے نہ گزرنا پڑے. لیکن چلیے یہ سیکھنے کا پروسیس ہے. ٹھیک ہے یوں ہی صحیح. یہ منتھلی ٹیسٹ جیسا ہے نا، اپنا نکل جاتی ہیں غلطیاں. فقرے اور ہاں جی معنی. جی. کتاب راغلت مخواں. ساتھ ساتھ پڑھتی ہوں میں میننگ سے. کتاب کو غلط نہ پڑھو. سخنے غلط مگو، غلط بات نہ کہو. از خدا غافل مباش، خدا سے غافل نہ رہ. کتاب خدا خراب مسکن. مسکن، مکن مکن مکن. اچھا مکن، اوکے مکن. اپنی کتاب کو خراب نہ کرو. از نماز غفلت مکن. مکن تو نیچے ہے بھائی. مکند ہوگا بہن یہ مکن. از نماز غفلت مکن ہونا چاہیے ویسے یہ، کیونکہ کروک ہے یہ. تو یہ کند اوپر جیسے مکن ہے نا، یہاں بھی مکن ہونا چاہیے. مکند تو کوئی معنی نہیں بن رہے، اور مکن ہونا چاہیے. میں تو یہی مانتا ہوں بہرحال. نماز سے غفلت نہ کرو. اس کتاب کتاب رازہ دست مدہ. اس کتاب کو ہاتھ سے نہ دے. ای کتاب بہن، ای کتاب. آپ نے ایک ای جی ای کتاب را از دست مدہ. جی، ای کتاب راز دست مدہ. اس کتاب کو ہاتھ سے نہ دے. امروز با بستان مرو، آج باغ نہ جا. در این مجلس شرم مسکن. مسکن ہی پڑھا تھا نا ہم نے لاسٹ میں، یہ مکن مکن مت کر مسکن مسکن. مکن. اچھا میں اس کو سین پڑھ رہی ہوں میم کے بعد. نہیں نہیں مکن. نہیں نہیں، فارسی میں میم لگ جاتا ہے آگے نہ کے معنی میں. مکن، مباش، مرو، مگو، تو ان سب کے معنی ہوں گے. مکن مطلب مت کر، مرو مت جا، مباش مت ہو، یا اس طرح اور بھی. جہاں آپ ہاں اس میں سب میں میم کے استعمال ہے. آپ دیکھیے نا سب میں نفی کی گئی ہے، میم اسی سینس میں استعمال ہوتا ہے. مکن. مکن. اس مجلس میں شرم نہ کر. ہم، شعر غلط بخواں. ہم. شعر کو غلط نہ پڑھ. از نماز خواند غافل مباش. نماز پڑھنے سے غافل نہ رہ. از آخرت غافل مشو. آخرت سے غافل نہ ہو. مباش در پہ آزار. کتاب کے در پہ آزار نہ ہو. چلیے بہت اچھا. برہان صاحب ایک بار یہ سبق آپ دوبارہ پڑھ دیجئے تاکہ ایک کلیئرٹی مل جائے گی ایک بار دوبارہ سے. یا نازل صاحب بھی آ گئے ہیں، نازل صاحب پڑھ دیں گے اس کو. نازل صاحب آ گئے. جی جی بہت بہت شکریہ اور دیری کے لیے معذرت خواہ ہیں. جی جی. 26واں سبق پڑھ رہے جی ہیں. جی. سبق بستو ششم. بستو ششم. مختلف مصدروں سے نہیں کے حاضروں اور نہیں کے حاضر اور ان سے فقرے. مخواہ، مداح، مگو، مکس، مرد، مراد، مباش. اور یہ ذرا سا نا یہ کتاب کی غلطیاں ہیں. مکس کچھ نہیں ہوتا، وہ مکن ہونا چاہیے. اور جو مرد جیسا لگ رہا ہے یہ مرو ہے، یہ واو ہے، یہ دال نہیں ہے واو ہے. جی مرو. اور کتاب را غلط مخواہ. کتاب کو غلط نہ پڑھ. سخنے غلط مگو، غلط بات نہ کہو.
از خدا غافل مباش، خدا سے غافل نہ رہ. یہ بمجلس بدکاراں مرو، بدکاروں کی مسجد میں نہ جا. مرو، اچھا، رو سے مرو. اور کتاب خود را خراب مکن، اپنی کتاب کو خراب نہ کر. از نماز غفلت مکند، نماز سے غفلت نہ کرو. این کتاب را از دست اس مدہ. میں ناظر صاحب میں آپ کو اگر روکوں تو مجھے لگتا ہے، میں نے پہلے بھی کہا تھا، یہ مکنت کا مقام نہیں ہے، یہ مکن ہی ہونا چاہیے یہاں پہ. جیسے اوپر مکن ہے نا کہ کتاب خود را خراب مکن، اسی معنی میں ہے نیچے بھی از نماز غفلت مکن، تو یہ مکن ہونا چاہیے مکن میرے خیال سے. نماز سے، ہاں، کیونکہ نہ رہو ہے، ٹھیک ہے، تو مکن. تو پھر سے ہم پڑھ دیتے ہیں اس کو. از نماز غفلت مکن، نماز سے غفلت نہ کرو. این کتاب را از دست مدہ، اس کتاب کو ہاتھ سے نہ دے. امروز بابستان مرو، آج باغ نہ جا. در این مجلس شرم مکن، اس مجلس میں شرم نہ کر. شعر را غلط مخواہ، شعر کو غلط نہ پڑھ. در اظہار حق شرم مکن، حق کے اظہار میں شرم نہ کر. از نماز خواندان غافل مباش، نماز کے پڑھنے سے غافل نہ رہ. از آخر غافل مشو، آخر سے غافل نہ ہو. مباش در پے آزار، کسی کے در پہ آزار نہ ہو. مباش در پہ آزار، یہ اچھا، ہاں، مباش، ٹھیک ہے. مباش در پہ آزار، کسی کے در پہ آزار نہ ہو. اس میں جو وہ ہے نا تھرڈ لاسٹ جو فقرہ ہے، از نماز خواندن غافل مباش، کہ غافل نہ رہے. یہ جو غافل والی بات ہے مباش کہ غافل نہ رہے، اس بارے میں مجھے ایک بڑا اچھا شعر یاد آیا تھا، میں نے ایک دم وہ انٹرنیٹ پہ نکال بھی لیا، مجھے ایک مصرع دھیان تھا، شعر سنیے گا. گاؤ اوخر از آگ ہی انسان خواہد گشت لیک، آدمی گر اند کے غافل شود فرمی شود. اس کے معنی یہ ہے، گاؤ اوخر، گائے اور گدھا، از آگ ہی، اگر ان کو آگ ہی مل بھی جائے، آگ ہی سے، انسان نہ خواہد گشت لیک، وہ انسان بننے کی خواہش نہیں کر سکتے چاہے ان کو آگ ہی مل بھی جائے. لیکن آدمی گر اند کے غافل شود خرمی شود، لیکن آدمی اگر ذرا سا بھی غافل ہو گیا تو وہ گدھا بن سکتا ہے. واہ. جی، تو میں گزارش کروں، اگر پریم ودا اور حسنین صاحب اس کیفیت میں آ گئے ہیں کہ وہ پڑھ سکیں تو ایک ایک سبق آپ بھی پڑھیے بھائی. ذرا تو کہنا چاہیے کہ ایک چلیے پھر میں اگلا سبق ہے 27واں. جی کون پڑھے گا میں اس میں؟ کوشش کرتی ہوں رمن. اچھا ہاں پریم ودا کرو 27. ہاں تھوڑا شیور ہوگا بٹ بیئر ود می. ہاں تو سبق بیست و ہفتم اور جی چند مشقی فکرے. ای چیز یہ کیا ہے؟ ای میز اس یہ میز ہے. آ چیز وہ کیا ہے؟ آ قمیص اس وہ قمیض ہے. راشد چ گفت راشد نے کیا کہا؟ موہن چ کرد موہن نے کیا کیا؟ حامد چ برد حامد کیا لے گیا؟ راشد چ خرید راشد نے کیا خریدا؟ حامد با محمود رفت حامد محمود کے ساتھ گیا. یہ بو میز کا میں نے شاید ریکارڈنگ میں بھی پہلے بتایا تھا کہ یہ شاید بو میز نہیں ہے، یہ برمیز ہونا چاہیے. ہاں ہاں یہ تمہارے حصے میں آیا تھا، مجھے یاد ہے. ہاں اسی لیے مجھے کانفیڈنس تھا کہ چلو وقت ضائع کیے بنا میں پڑھ پاؤں گی اسے شاید. کیا بات. برمیز چیز میز پر کیا ہے؟ راشد ب امجد چ گفت راشد نے امجد سے کیا کہا؟ قاسم درا مکان نبود قاسم اس مکان میں نہیں تھا. محمود ب راشد چ داد محمود ب راشد چ داد
محمود نے راشد کو کیا دیا؟ این زن چه خورد؟ اس عورت نے کیا کھایا؟ راشد چرا نیامد؟ راشد کیوں نہیں آیا؟ محمود از کجامد؟ محمود کہاں سے آیا؟ راشد از لکھنؤ آمد۔ راشد لکھنؤ سے آیا۔ چلیے، پریمودا لگے ہاتھوں ایک اور پڑھ دو، لگے ہاتھوں ایک اور پڑھ دو، بار بار زحمت نہیں ہوگی۔ ارے میم نہیں، میں پڑھ نہیں پاؤں گی، اس میں میرا کانفیڈینس ہے کیونکہ میں نے آلریڈی پڑھ رکھا ہے۔ ارے کوئی اتنا بات نہیں، کچھ نہیں ہوگا بھائی، کوشش کرو، کیا ہے بھائی، ہم سب ہوا ایک ہی ہوگا تھالی بھائی، کے چکر میں۔ میری آواز سنو تو صحیح، دوسروں سے کیا ہے بنوا لو تمہاری آواز؟ پلیز۔ چلو ٹھیک ارے وہ ہے، سب برا ناظر بھی نہیں صاحب کہہ آپ پڑھیے پھر، ناظر صاحب آپ پڑھیے پھر۔ جی اچھا، سبق بشت و ششتم، بشت کہہ رہے ہیں چند آپ، بشت، بشت کو بشت کہہ رہے ہیں آپ میرے خیال سے، ذرا سا۔ نہیں نہیں بست ہی کہہ رہے ہیں، یہ شاید اچھا اچھا، آواز ایسے۔ معافی چاہتا ہوں، معافی چاہتا ہوں۔ سبق بست و ششتم، بست آواز مطلب کیا صاف نہیں آ رہی ہے کیا میری؟ ہاں نہیں نہیں، بست و ہشتم، بست و ہشتم۔ ہاں ٹھیک ہے، بست و ششتم، چند مشقی فقرے۔ چشد کیا ہوا؟ راشد چے دید، راشد نے کیا دیکھا؟ امجد چے خواند، امجد نے کیا پڑھا؟ این طفل ذہین است، یہ بچہ ذہین ہے۔ راشد صبح این جابود، راشد صبح یہاں تھا۔ برادران شما جا نرفتند، تمہارے بھائی وہاں نہیں گئے۔ پسران شما این جا نیامند، تمہارے لڑکے یہاں نہیں آئے۔ پسران شما اچھا اینجا نیامند، تمہارے لڑکے یہاں نہیں آئے۔ برادران شما از کجا آمدند، تمہارے بھائی کہاں سے آئے۔ از ممبئی آمدند، ممبئی سے آئے۔ برادران من بباغ رفتند، میرے بھائی باغ گئے ہیں۔ راشد و ماجد کجا ہستند، راشد اور ماجد کہاں ہیں۔ از باغ آمدند و آب نوشند، باغ سے آئے ہیں اور پانی پی رہے ہیں۔ مسعود بشما چے گفت، مسعود نے تم سے کیا کہا۔ مومن بشما چے داد، مومن نے تمہیں کیا دیا۔ او بمن ہیچ نہ داد، اس نے مجھے کچھ نہیں دیا۔ جی بہت شکریہ۔ برہان صاحب یہی سبق ایک بار دوبارہ پڑھنا چاہیں گے آپ؟ جی میں پڑھتا ہوں۔ سبق 28 چند مشقی فقرے۔ چے شد کیا ہوا؟ راشد چے دید، راشد نے کیا دیکھا؟ امجد چے خواند، امجد نے کیا پڑھا؟ ای طفل ذہین است، یہ بچہ ذہین ہے۔ راشد صبح ای جا بود، راشد صبح یہاں تھا۔ ای جا یعنی ادھر۔ برادران شما آن جا نہ رفتند، تمہارے بھائی وہاں نہیں گئے۔ پسران شما ای جا نیا مدند، تمہارے لڑکے یہاں نہیں آئے۔ برادران شما از کجا آمدند، تمہارے بھائی کہاں سے آئے۔ از بمبئی آمدند، بمبئی سے آئے ہیں۔ برادران من بباغ رفتند، میرے بھائی باغ گئے ہیں۔ راشد و ماجد کجا ہستند، راشد و ماجد کہاں ہیں۔ رمن بھائی نیچے اسکرول کی طرف۔ جی بھائی، ہاں اچھا۔ از باغ آمدند و آب نوشیدند، باغ سے آئے ہیں اور پانی پی رہے ہیں۔ مسعود بشما چے گفت، مسعود نے تم سے کیا کہا۔ موہن بشما چے داد، موہن نے تمہیں کیا دیا۔ او با من ہیچ نہ داد، اس نے مجھے کچھ نہیں دیا۔
ये जो बार बार आ रहा था ना, ईंजा, ईंजा 2-3 बार आया है इसमें ना जगह, जैसे जी जी। आया था बीच में। ईंजा एक ईंजा। फारसी गजलों का एक बहुत मशहूर रदीफ है, बहुत जगह इस्तेमाल होता है। और एक बेदिल का एक बहुत मशहूर शेर है, हो सकता है मुझे वो शेर पूरा याद ना आए और उसका मजमून मैं आपको कन्वे कर पाऊंगा, ऊपर न तवा रसी दी जा, एक आध कुछ छूट रहा होगा पर ऐसा ही है। चलिए जन्नत बहन, आप पढ़ना चाहेंगी 29वां सबक? पढ़ लेती हूँ भाई मैं, जी। कि रीडिंग में ज्यादा अच्छा होती है प्रैक्टिस। सबक हम्म, 20 व नहम, मशकी फिक्रे, हम्म। ए किताब लायके बहन, बहन, मुताला। ए नहीं, कहीं भी ए नहीं होता, या तो ई होता है या आ होता है। ई मतलब यह है, आ मतलब वह है, बस। जी। हाँ, ये मुझे सर ने भी बताया था। हाँ हाँ, कोई बात नहीं, आप हाँ। अभी क्या बोला आपने? ई, ई। ये किताब लायक मुताला अस्त, ये किताब मुताले के लायक है। ये दवा बस्यार मुजर्रिब अस्त, ये दवा बहुत मुजर्रिब है। मन पसरा व दुख्तरा, ये तादाद मसावी, मैं लड़का और लड़कियां बराबर की तादाद है। अच्छा, ये रह गया यहाँ पे मसावी दारम, या रखता हूँ। समझ में नहीं आ रहा, ये पूरा एक है ना सेंटेंस। मन देखिए, मन पिसरा ओ दुख्तरा बा देखिए, तादादे मसावी दारम। मन पिसरा ओ दुख्तरा बा तादादे मसावी दारम। मसावी अब दारम। मसावी के मानी होते होंगे बहुत ज्यादा। जी। अच्छा, ये जो उर्दू में है, ये मैं लिखा हुआ है ना, मैं लड़का लड़कियों, अच्छा मैं, ओ समझी, मैं, हाँ। मैं लड़का हाँ, लड़कियों में बराबर की तादाद में रखता हूँ। अच्छा, बहुत ज्यादा नहीं, मतलब इसका मतलब होता है बराबर, मसावी का मतलब बराबर होता है फिर। जी। मसावी बराबर। मसावात शायद ऐसे ही। अच्छा, मैं इस लफ्ज से वाकिफ नहीं था मैं, इसलिए। जी। क्या बताया, रिपीट करेंगे? नाजिल साहब दोबारा बता दीजिए, कह रहे हैं। नहीं, हमने कहा कि वो एक इकबाल का है ना कि देते हैं तालीम मसावात, तो मसावात मतलब इक्वालिटी बताना, तो उसी अच्छा, जगह तो हाँ, इस उसी उसी का हाँ, लफ्ज है ये भी, उसी बराबरी। का समझ। मन एक कलाम जबानी बाजे मरूम शनशीदा अम, मैंने ये कलाम बाज लोगों की जबान से सुना है। मन किताब अरसाल करदा शायद, मैंने किताब भेजी है, शायद पहुंची होगी। दर महफिल माहिज मकरू है, वाक़े तशद ना, नशद है, नशद, हमारी हम्म, महफिल में कोई बुरी बात वाक़ नहीं होती। हम्म, अमरोज अमरोज बौक़ सा पहर मजलिस अनक़ाद याफ्त, आज से पहर को मजलिस मुनक़द होती। कसम कसम नहीं, ज्यादा स्क्रॉल ना करें भाई, इसको ऊपर से। कसम खुद रोम खुरोदम के मन बेगुनाह हस्तम, मैं कसम खाता हूँ कि मैं बेगुनाह हूँ। दरे इल्म शुमाचे गुनाह मन अस्त, तुम्हारे इल्म में मेरा गुनाह है। निशाने निशाने परहेजगारी दर समाए उन नुमाया बुध, परहेजगारी का निशान उसकी पेशानी से जाहिर है। ये 44 भी पढ़ना है। जी जी, बिल्कुल बिल्कुल। कलाम राशिद एतबार खदा नदारत, राशिद का कलाम एतबार नहीं रखता। वक्ते को मुलाकात ख्वाशिद, जिस वक्त को के मुलाकात होगी। मेरा सलाते मुतकासरा अज शुमार रसीद, तुम्हारी बहुत से मरासले मौसूल हुए। आंच शुमा कर दीदा खूब कर दीद, जो कुछ तुमने कहा किया अच्छा किया। हर चे बाशिदा बराए खुदा बातिश, जो कुछ हुआ खुदा के लिए हो, जो कुछ हो खुदा के लिए हो।
हर चेक बखातिर शुमामी रसद मुनासिब است जो कुछ तुम्हारे दिल में आए बेहतर है کنید کے درا مرضی خدا باشد وہ کرو کہ جس میں خدا کی مرضی ہو. چلیے بہت شکریہ بہن. اس کو ایک بار میں بھی دوبارہ پڑھ دیتا ہوں، آپ بہن سنیے گا ایک بار، بعض جگہ کچھ چھوٹی موٹی غلطیاں ہوئی ہیں. جی جی جی. سبق بیست و نہم مشقی فکرے این کتاب لائق مطالعہ است، یہ کتاب مطالعے کے لائق ہے. این دوا بسیار مجرب است، یہ دوا بہت مجرب ہے. مجرب یا مجرب، بسیار لفظ کا استعمال سے ایک بڑا اچھا فارسی شعر ہے. ما از دہنے تنگ بتا وادائے شیریں بسیار شنی دیم و ندی دیم وفارا. اس کے معنی یہ ہے کہ ما از دہنے تنگ بتا وادائے شیریں، جو بت ہوتے ہیں محبوب معشوق ہوتے ہیں، ان کے جو تنگ چھوٹے چھوٹے چہرے ہوتے ہیں، دہن ہوتے ہیں، ان سے میں نے وعدہ شیریں میٹھے میٹھے وعدے، بسیار شنی دیم سنے تو بہت ہیں، نادیدیم وفارا پر کبھی وفا کو دیکھا نہیں ہے ان سے ہوتے ہوئے. جی تو میں پڑھتا ہوں. این دوا بسیار مجرب است، من پسراں اور دختراں با تعداد مساوی دارم، میں لڑکے اور لڑکیاں برابر کی تعداد میں رکھتا ہوں. من ای کلام زبانی باز مردم شنیدام، میں نے کلام بعض لوگوں کی زبان سے سنا ہے. من ای کلام زبانی باز مردم شنیدام. اچھا. من کتاب ارسال کردہ ام شاید رسیدہ باشد، میں نے کتاب بھیجی ہے شاید پہنچی ہوگی. در محفل ماں ہیچ مکروہ واقع نشد، یہ مجھے ذرا سمجھنے میں دقت سی آ رہی ہے. در محفل ماں ہیچ مکروہ، یہ مکروہ ہے یا مکر، تو مجھے سمجھ آ رہا ہے مکر تو ہوگا، پر یہ مکروہ ہے یا کیا ہے. در محفل ماں ہیچ مکر واقع نشد، ہماری محفل میں کوئی بری بات واقع نہیں ہوئی. امروز بوقت سپہر مجلس انعقاد یافت، آج سپہر کو ایک مجلس منعقد ہوئی. قسم خوردم کہ من بے گناہ ہستم، میں قسم کھاتا ہوں کہ میں بے گناہ ہوں. در علم شما چے گناہ من است، در علم شما چے گناہ من است، تمہارے علم میں میرا گناہ کیا ہے. یہ من است ہے نا، جو منست، یہ بھی فارسی میں بہت ایک کومن ردیف ہے، اس کو بہت ردیف میں استعمال کیا جاتا ہے منست. نشان پرہیزگاری در سیمائے اون نمایاں بود، نشان پرہیزگاری در سیمائے او نمایاں بود، پرہیزگاری کا نشان اس کی پیشانی سے ظاہر ہے. اچھا. پرہیزگاری کے اوپر ایک فارسی شعر مجھے یاد آ رہا ہے، میں سنا دیتا ہوں آپ کو. در جوانی توبہ کردم شیوائے پیغمبری، عمر پیری گرگ ظالم می شود پرہیزگار. شاعر کہتا ہے در جوانی میں توبہ کردم، توبہ کردن ہے شاید، توبہ کرنا، شیوائے پیغمبری، پیغمبر جیسے لوگوں کی صفت اور شیوا ہوا کرتا ہے جو جوانی میں توبہ کر لیتے ہیں. ورنہ بعمر پیری گرگ ظالم می شود پرہیزگار، ورنہ بڑھاپے میں تو ظالم بھیڑیا بھی پرہیزگار ہو جاتا ہے نا. تو جوانی میں توبہ کرنا بڑی بات ہے. در جوانی توبہ کردن شیوائے پیغمبری بعمر پیری گرگ ظالم می شود پرہیزگار. کلام راشد اعتبار ندارت، راشد کا کلام اعتبار نہیں رکھتا. وقتے کے ملاقات خواہد شد، جس وقت کے ملاقات ہوگی. مراسلات متقاصرہ از شما رسید، یہ مجھے سمجھ نہیں آیا فکرہ صحیح سے، کسی کو صحیح سمجھ آ رہا ہو تو اس کو بیان کرے. نازل صاحب، برہان صاحب. مراسلہ دوسرے میں لگ رہا ہے، یہاں پہ کچھ شاید مس پرنٹ لگ رہا ہے دیکھنے میں. ہاں کچھ تو بات ہے. مراسلے موصول ہوتے ہیں.
یہاں پر لگتا ہے انہوں نے کچھ یا تو مس کر دیا ہے. از شما رسید، شما رسید تو موصول ہونے سے چلیے ٹھیک ہے. اور تمہارے بہت سے مراسلاتے، یہ بیچ میں تمہارے بہت، مطلب اس میں یا تو یہ ایسا کوئی لفظ ہے جو ہم بھی نہیں جانتے ہیں اور آپ بھی نہیں جانتے ہیں، اور یا تو پھر کچھ، چلیے کیونکہ اس کو ہاں اس کو دیکھتے ہیں پھر. دیکھتے ہیں. چلیے. آنچے شما کر دید خوب کر دید، جو کچھ تم نے کیا اچھا کیا. ہرچے باشد برائے خدا باشد، جو کچھ ہو خدا کے لیے ہو. ہرچے بخاطر شما می رسد مناسب است، جو کچھ تمہارے دل میں آئے بہتر ہے. آنکھ انید کے در عام مرضی خدا باشد، وہ کرو کہ جس میں خدا کی مرضی ہو. لیجئے بھئی، اب آخری سبق ہے. برہان صاحب آپ پڑھنا چاہیں گے آخری سبق؟ جی میں پڑھ رہا ہوں. جی سبق ارشاد. سین، مشقی فکرے. ارشاد شما سرمایہ سعادت است. آپ کا ارشاد سرمایہ سعادت ہے. در مکتوب شما داستان غم مرقوم بود. آپ کے خط میں داستان غم لکھی ہوئی تھی. اے غم محترم معلوم باد، اے ام محترم معلوم باد، اے محترم چچا آپ کو معلوم ہو. برادران راشد میرا بدتر از سگ می شماند. راشد کے بھائی مجھے کتے سے بدتر سمجھتے ہیں. ای کلام نہیں، خالی یہ از کتا فصاحت نیست. کتے جیسا سمجھنے سے ایک وہ فارسی جملہ، آپ کو ایک محاورہ یاد ہے نا فارسی، سگ باش برادر خرد مباش، کہ کتا بن جاؤ پر چھوٹا بھائی مت بنو کسی کا. چھوٹے بھائی کی حالت کتے سے بھی خراب ہوتی ہے. چھوٹے بھائی اکثر کہا کرتے ہیں یہ بات، پرانی تہذیب میں جب بڑے بھائی کا بہت پاس کیا کرتے تھے چھوٹے بھائی، تو بڑے بھائی بہت حکمرانی بھی چلاتے تھے، تو کہا جاتا تھا کہ سگ باش برادر خرد مباش. جی. یہ کلام خالی از فصاحت نیست، یہ کلام فصاحت سے خالی نہیں ہے. برادران من ہیچ چیزیں نمی خواہن، میرے بھائی کچھ نہیں جانتے. خط راشد از مکہ رسید، راشد کا خط مکہ سے آیا. بسیار با ادب است، بہت ہی با ادب ہے. من بغایت مشتاق دید ہستم، میں بہت ہی مشتاق دید ہوں. یہ بغایت شاید آپ نے بھی اپنی آڈیو میں بولا تھا کہ سمجھ نہیں آیا کہ بغایت بسیار ہوتا تو زیادہ بسیار معلوم تو ہوتا. بسیار، ہاں بسیار بھی ہوتا تو کوئی مذائقہ نہیں تھا. پتہ نہیں کچھ ہوتا ہوگا یہ بھی بھائی. ہماری ذرا سی نا برہان صاحب نا اہلی بھی ہے. اگر روز کے سبق میں ہم وہیں پہ سوال اٹھائے نا تو یہ ڈاؤٹ اکٹھے نہ ہوں پھر وہاں، کیونکہ گروپ میں بتا دیتا ہے کوئی نہ کوئی، ہے نا، اگر بات اٹھے تو. ہاں جی. من مشتاق جمال صاحب کمال ہستم، میں اس صاحب کمال کا مشتاق ہوں. محبت خالص سرمایہ سعادت است، خالص محبت سرمایہ سعادت ہے. الحمدللہ از نماز فجر فارغ شدیم، الحمدللہ ہم نماز فجر سے فارغ ہوئے. راشد چے حرف عاقلانہ می زند، راشد کیا عقل مندی کی بات کہتا ہے. حال من بخدائے تعالی روشن است، میرا حال خدا پر روشن ہے. حال من خدا می داند، میرا حال خدا جانتا ہے. پھر یہ ہو گیا ختم بھائی. تو دوستو بہت بہت شکریہ. اور کیونکہ ابھی جیسے دیکھیے پہلے 30 اسباق میں تو ہم ذرا سا یہ کہنا چاہیے کہ ایک مانوس سے ہو گئے ہیں فارسی کے یہ جملے وغیرہ. ارے یار احمد محفوظ صاحب آ رہے ہیں بھائی، اب کیا کریں، اب شرم سی آئے گی یار. چلیے. احمد محفوظ صاحب ہمارے بیچ آ چکے ہیں. سر آداب عرض کرتا ہوں. ہم تو ابھی سبق پڑھ کے فارغ ہوئے ہی تھے، اور بڑی اچھی بات ہے سر، آپ سے بھی کچھ بات سنیں گے چلتے چلتے.
جی سر، میری آواز آ رہی ہے؟ بالکل صاف آ رہی ہے سر آواز. اچھا، سر جی جی، ہم چلیے سر بہت یہ 10 شکریہ. سبق، ہاں جی، یہ 10 سبق ابھی ابھی پڑھ کے سر ہم لوگ فارغ ہوئے ہیں. جیسے کیسے ٹوٹے پھوٹے ہم لوگوں نے پڑھے، اور آپ آئے ہیں تو سر کچھ رہنمائی کریں ہماری. مجھے بس یہ کہنا ہے کہ یہ جو سبق ہے، یہ صیغہ جو ہے یہ تو مستقبل کا ہے، مستقبل کا فعل ہے، یہ ہے نا. ہیلو. جی سر، جی سر، ہاں بالکل. ہاں، تو اس میں اصل میں ایک چیز میں یہ دیکھ رہا ہوں کہ جب بھی ماضی مطلق سے پہلے خواہد لگاتے ہیں تو اس سے مستقبل کا صیغہ بنتا ہے، مستقبل کا فعل. اور اس کو ہم لوگ عام طور سے اپنی زبان میں وہ جائے گا یا میں جاؤں گا یا تم جاؤ گے، اس طرح ہم بولتے ہیں. لیکن یہ آپ کی کتاب میں جو ہے وہ انہوں نے اس طرح جیسے وہ جانا چاہتا ہے، تو اس سے مجھے لگتا ہے کہ کنفیوژن ہو سکتا ہے. صاف صاف یہ ہونا چاہیے کہ اگر جیسے او خواہد رفت، تو او خواہد رفت کا ترجمہ جو ہے وہ یہ ہونا چاہیے کہ وہ جائے گا، وہ جانا چاہتا ہے. کہ جی حالانکہ مفہوم تو جانا چاہتا ہی والا ہی آتا ہے، لیکن صاف جو ہے وہ زیادہ واضح یہ ہے کہ اس کو ہمیں یہ ترجمے میں کہنا چاہیے کہ وہ جائے گا. من خواہم رفت، میں جاؤں گا، میں جانا چاہتا ہوں کے بجائے میں جاؤں گا. یہ اگر اس طرح آپ لوگ پڑھیں تو زیادہ بہتر ہوگا. سر ایک چیز اور بھی ہوتی ہے نا، جیسے ایک زبان میں، ایک تو سر اس کی گرامر کے ذریعے کوئی زبان سیکھنا، اور ایک زبان کو کثرت استعمال سے سیکھنا. جیسے انگریزی ہے سر، میری انگریزی ٹھیک ٹھاک ہے، لیکن مجھے انگریزی گرامر بالکل نہیں آتی، لیکن استعمال ٹھیک آتا ہے. تو فارسی میں بھی سر ایسا ہو سکتا ہے نا کہ دھیرے دھیرے اگر ہم مانوس اتنے ہو جائیں کہ کثرت استعمال سے مطلق کیا ہے، مضارع کیا ہے، ان باتوں سے ناواقفیت کے باوجود ہم اس کو سمجھ پائیں اور اس کی داد دے پائیں. سر ایسا ممکن ہے کیا سر؟ لاسٹ اس میں نشست میں پرپوز کیا تھا کہ ہم لوگ ایک ایک شعر سنائیں اور اس کے معنی بھی بتانے کی کوشش کریں، اور تاکہ اس سے تھوڑا ہاں بالکل. اور سیکھ پائیں. تو اس کے لیے میں ایک شعر ابھی میں کئی چاند سے راسمہ پڑھ رہا تھا، مطلب ایک دو ہفتے پہلے ہی میں نے جی ختم کی. تو اس میں سے ایک ہاں، شعر میں سنانا چاہتا ہوں، آپ کی اجازت ہو تو. ہاں ہاں، سنائیے. ارشاد. ہاں. جی احمد صاحب، کہ ہوس چوں شیر بر اطراف آ، سیمی بدن گردد، کہ زیر دامن او، دیدہ نقش پایا ہوئے. تو اس کے معنی پہلا مصرع یہ ہے کہ ہوس چوں شیر، یعنی ہوس چوں ہم استعمال کرتے، کچھ میں اگر غلط بولوں تو مجھے بالکل صحیح درست فرمائیے گا محفوظ صاحب. کہ ہاں، ہوس چوں مجھے شیر، تو چوں، جی، چوں کا فکرہ ہم استعمال کرتے ہیں جب مانند کے مطلب میں، کہ ہوس شیر کے طرح. ہوس چوں شیر جی بر اطراف آ سیمی بدن. تو سیمی بدن کا کیا معنی ہے؟ سیمی کے معنی ہوتے ہیں کہ سلوری، جو چمکدار چاندی جیسے بدن. بدن والا. ہاں. چاندی، جی، چاندی جیسے بدن والے کو. تو سیمی ہوں. بدن اطراف سیمی بدن، یعنی کہ اس سیمی بدن کے اطراف میں. سیمی بدن یعنی اس سیمی بدن، اور اطراف سیمی بدن یعنی اس سیمی بدن کے ارد گرد، ہاں گردد. ہاں، اس کے آس پاس. ہاں. جی جی. تو ہوس چوں شیر بر اطراف سیمی بدن گردد، یعنی کہ ہوس شیر کی طرح اس چاندی کے جیسے چمکتے ہوئے بدن کے آس پاس پھرتی ہے یا رہتی ہے. ہاں. کہ زیر دامن او، دیدہ نقشے پائے آہو ہے. کہ زیر دامن او کہتے ہیں اس کو، تو دامن او یعنی اس کے دامن کے نیچے. زیر دامن او یعنی اس کے دامن کے نیچے. دیدہ، اس نے دیکھا، نقش پائے آہو ہے، یعنی کہ آہوے کہتے ہیں ہرن کو.
تو پائے ہاں ہوئے یعنی کہ ہرن کے پاؤں کے نقش اس نے اس کے دامن کے نیچے دیکھ لیے. تو یہ کہنے کا یہ مطلب ہے کہ جو ہوس ہے وہ اس سیمی بدن کے آس پاس شیر کی طرح گھومتی ہے، جیسے اس شیر کی طرح گھومتی ہے جیسے جس نے اس کے دامن کے نیچے جیسے کہ ہرن کے پاؤں کے نقشے دیکھ لیے ہوں. ہاں چلیے بھائی، اصل بہت میں معاملہ یہ ہے کہ اب میں کیا بیان کروں. یہ شعر جو ہے یہ مطلب ایسے مضمون پر ہے کہ اس کو مطلب اب سب کے سامنے بیان بھی نہیں کیا جا سکتا. اصل میں یہ معاملہ بالکل، اب میں کیا بیان کروں، یہ تو بہت ہی بالکل پورنوگرافک شعر ہے یہ. آپ کو اندازہ پتہ نہیں ہو رہا ہے کہ نہیں ہو رہا ہے. بات آپ سمجھ رہے ہیں؟ جی، یہ شعر مجھے تھوڑا ایزی لگ رہا تھا کہ پڑھ کے تھوڑا سمجھ آ ارے رہا تھا، اس بھائی، لیے میں نے جتنا کہا یہ میں جتنا جتنا نہیں، سنیے، جتنا ایزی شعر آپ کو لگ رہا ہے اتنا ہی خطرناک شعر ہے. اس کو میں الگ سے فون پر آپ کو بتا دوں گا اس کے معنی. سمجھ رہے ہیں؟ یہ جی بہت ہی بڑا زبردست شعر ہے، اور اس میں تشبیہ جو لے آئے ہیں وہ آپ خود سوچئے کہ معشوق جو ہے نا، سیمی بدن تو معشوق کو کہہ رہے ہیں. یہ جی معشوق چاندی جیسے بدن والا معشوق جو ہے، اس کے دامن کے نیچے جو چیز ہے، اب میں کیا بیان کروں. دامن کے نیچے جو چیز ہے زیر ناف، اس کی تشبیہ لے آئے ہیں. اس کو انہوں نے ہرن کے پاؤں کے نقش کی طرح کہا ہے. اور ظاہر سی بات ہے کہ شیر جو ہے وہ ہرن کا شکار کرتا ہے. سمجھ رہے ہیں آپ؟ جی شیر جو ہے وہ ہرن کا شکار کرتا ہے نا. تو ہوس کو جب شیر کہا، اور ذرا غور فرمائیے کہ ہوس کا لفظ استعمال کیا ہے. تو ہوس جو ہے وہ لسٹ جو ہے وہ کیا، اس کے جو انسلاکات ہیں، اس کے جو ایسوسیشنس ہیں، وہ اب چلیے میں اس کو فون پر الگ سے رمن کو میں بیان کر دوں گا. سمجھ جی رہے ہیں سر، آپ؟ جی ٹھیک ہے سر، کوئی بات نہیں. ایک شعر کی اجازت ہو تو ہمارا ہم بھی ایک شعر پڑھنے کے خواہش مند ہیں. ناظم ہاں صاحب، اس سے بالکل. پہلے کہ آپ ایک شعر پڑھیں، میں ایک بات سر کی خدمت میں عرض کر دوں. سر، جو برہان صاحب نے ابھی شعر سنایا، اس شعر کا اسلوب سر مجھے ایسا لگ رہا ہے کہ یہ ضرور کسی سبک ہندی کا شعر ہوگا. یہ کوئی اہل فارس کا شعر نہیں لگ رہا مجھے. جیسے اس کا ہاں بالکل. غالب ٹائپ کا لگ رہا ہے، بلکہ مجھے پتہ نہیں غالب کا ہاں رہا ہو کہیں شعر. نہیں، غالب کا تو شاید نہیں ہے، لیکن ہے یہ بہرحال سلیم. فارسی شاعر کا شعر ہے. کیا ہاں سمجھ رہے ہیں آپ؟ اور اسی مضمون پر مصفی کا ایک بڑا زبردست شعر ہے. وہ ابھی دیکھیں، مجھے یاد آ جائے گا، یا یاد آ جائے گا تو میں لکھوں گا. لیکن وہی بالکل یہی مضمون ہے. اردو میں مصفی کا شعر ہے ان کی غزل کا. جو بھمبوڑدو والا سر، بھمبوڑدو والا. ہاں، بمبور. ببو ڈالوں. ہاں بالکل صحیح یاد ہاں آیا آپ کو. جی، میرے پاس جی جی کتاب ہے، اگر آپ اجازت دے تو میں شعر پڑھ دوں مصفی کا. بھنبور ڈالوں بالکل وہی مضمون ہی ہے جو فارسی شعر میں جو ابھی انہوں نے پڑھا ہے وہی. جی وہاں مصفی نے اس کو کتے کے سے وہ کیا ہے نا، سگ کا لفظ استعمال نہیں کہ کتا بنو شکاری، اس کو بھنبور ڈالوں. ہاں ہاں ہاں. جی سمجھ گئے آپ؟ تو اب تو آپ کو اندازہ ہو گیا ہوگا کہ شعر کا مضمون جو ہے وہ اصل کیا ہے. ہوس کو شعر سے تشبیہ دیا ہے، اور ہوس جو ہے وہ اس کے سیمی بدن کے آس پاس پھرتی رہتی ہے، اس چکر میں رہتی ہے کہ وہ ہرن جو ہے اس ہرن کا شکار کر لے. سمجھ رہے ہیں آپ؟ اور ہرن کے جی نقش پا کو تشبیہ دیا ہے. ہرن کے نقش پا سے تشبیہ دیا ہے اس عضو کو، اس باڈی کے اس پارٹ کو. یہ ہے بنیادی بات. ہاں، ٹھیک ہے سر. جی ٹھیک ہے نا؟ واضح ہو گیا نا؟ کلیئر ہو گیا جی کہ سر، نہیں؟ ہاں جی سر، واضح ہو گیا سر. پہلے زیر سمجھ نہیں دامن. آیا تھا، اب واضح ہو گیا ہاں، تھوڑا شعر. زیر دامن سے وہ بالکل صاف اشارہ ہے اسی کی طرف. زیر دامن. ہوس چون شیر بر اطراف سیمی بدن گردد. ہوس جو ہے وہ شیر کی طرح اس سیمی بدن کے آس پاس پھر رہی ہے. تو ظاہر بات ہے کہ جب شیر ظاہر ہے کہ کسی بھی ہرن کو اگر وہ دیکھ لے تو ہرن کا وہ فوراً اس پر حملہ کر کے اس کا شکار کرنا چاہتا ہے نا. تو ہوس کو جب ہاں شیر کہا، اور ہوس ہی اس کے آس پاس، اور ظاہر ہے کہ زیر دامنے نقشے پائے آہوئے، یعنی اس ایک خاص طرح کے آہو یا اس آہو کے نقشے پا کو اس کے دامن کے نیچے اس نے دیکھ لیا ہے، اسی لیے اس کے پاس پھر رہا ہے. یہ ہے بس بالکل وہی مصفی والا وہ شعر ہے، کتا بنوں شکاری، اس کو بھنبور ڈالوں والا ہے مضمون. وہی ہے ہاں. بالکل سر. کس کا اور شعر ہے کوئی شعر برہان صاحب؟ یہ کس کا شعر ہے یہ؟
یہ سلیم تہرانی کا شعر ہے. سلیم کون؟ سلیم تہرانی کا شعر ہے. اچھا ہاں سلیم تہرانی، تہرانی، یہ تو ہاں ایران ارے کا ہوا سی۔ ارے جی تو ٹھیک ہے، ایران والے بھی بھائی اب ایسے وہ لوگ بالکل فرشتے تھوڑی ہیں۔ جی سر، ناصر ہاں صاحب آپ لیکن شعر سنانا لیکن چاہتے تھے؟ اسٹائل بالکل سب کے ہندی والا ہی ہے، یہ بالکل ہاں صحیح بات۔ سر، میں نے یہ ہوں۔ بات بھی سنی ہے کہ سب کے ہندی کا شعر کہنے کے لیے آپ کو ہندوستانی ہونے کی ضرورت نہیں ہے، وہ ایک سٹائل ہے، وہ ایران والے بھی کہہ سکتے ہیں وہ سٹائل میں شعر، ارے ایسا ہے نا سر؟ بھائی ظاہر بات دیکھیے، ایرانی جو ہے عرفی ہوں، صاحب ہوں اور نظیری ہوں، یہ لوگ تو ہندوستان آئے اور تھے تو ایرانی، اصلاً تو ایرانی تھے، لیکن ہندوستان آ کر کے بالکل سب کے ہندی والی شاعری کی انہوں نے، اور کیا۔ کوئی شعر اور پڑھ رہے تھے نا، کسی نے اور کبھی کہا تھا۔ جی جی ہاں سر، تو یہ ایک شعر، یہ شعر ہم نے یہ پہلے تو ہم نے سوچا بیدل کا پڑھیں، لیکن یہ شعر بہت دنوں سے میرے اوپر یہ دماغ پہ گھوم رہا ہے، تو اس کو ہی ہم ہاں پڑھ پڑھیے لیتے ہیں۔ پڑھیے۔ اس میں ایک الگ سا ڈیٹیچمنٹ ہے، اور تو یہ شعر ہے آزاد بالگرامی کا شعر ہے یہ، ہاں کہ غلام علی آزاد الگرامی، ہاں۔ ہاں، زدہ بر سرے جہاں پاپوش، بے سبب این برہ نہ پائی نیست۔ ہاں یہ تو بڑا زبردست شعر، تو میرا بھی بڑا پسندیدہ شعر ہے بھائی۔ زدہ بر سرے جہاں پاپوش، زدہ بے بر سرے جہاں پاپوش، بے سبب این برہ نہ پائی نیست۔ اور زدہ ہم نے وہ فارسی کی بہت مشہور حافظ کی غزل ہے، کیا تھا، جس کا زدند کر کے ردیف ہے، جس کی کہ دوش دیدم در دوش دیدم کے درے میخانہ زدن، دوش دیدم کے فرشتہ درے میخانہ زنند، کیسے ہے وہ نا؟ گل آدم دوش بسرشتند دیدم کے در پائے، ملائک، ہاں دوش دیدم کے ملائک درے میخانہ زنند، زدند زدند، جی مائے خانہ ہے، آپ کو مائے خانہ ہے، میں خانہ، ہاں مائے خانہ، دوش دیدم کے ملائک در مائے خانہ زدند، گل آدم بسرشتند جی در پائمان زدند۔ تو زدند کا جی جی مطلب شاید پیٹنے کا ہوتا ہے، اور یہاں پر اس کا معنی شاید پھینکنے کا یا مارنے کا ہے۔ تو ہاں یہ آزاد بالگرامی والے شعر میں تو جیسے کسی چیز کو اٹھا کے پھینک دینا، یعنی پھینک مارنا نا، جیسے کہ چیز جوتے کو اٹھا کے مار کے سر پہ مار دیا، پھینک دیا، مار دیا کے معنی میں ہے بالکل یہاں۔ یعنی یہ جو میں ننگے پاؤں ہوں، تو ننگے پاؤں ہونا بلا وجہ نہیں ہے، بلکہ میں نے اپنی جوتی کو اٹھا کے دنیا کے سر پہ مار دیا ہے، تو دنیا کے سر پہ مار دیا ہے، اسی لیے میں ننگے پاؤں ہوں۔ تو اس میں بھی وہی بات ہے کہ دنیا کے بارے میں جو ہماری شعری روایت میں، ہماری سبرات مشرقی شعری روایت میں، یعنی فارسی اردو میں، دنیا کو بہت ہی ہیچ، بہت ہی بری چیز سمجھا گیا ہے، اور دنیا سے بالکل ترک تعلق کی بات کہی گئی ہے، دنیا کی کوئی حیثیت نہیں ہے، دنیا سے دل لگانے کو برا سمجھا گیا ہے۔ تو بالکل وہی مضمون ہے کہ میں نے دنیا کو، ارے اس پر دیکھیے بڑا عمدہ شعر صاحب کا سن لیجئے، صاحب تبریزی کا، یعنی جی اس سر، نے تو ایک ارشاد۔ شعر کے 2 مصروں میں دنیا اور آسمان دونوں کی مطلب بالکل، صاحب کا شعر ہے کہ وہ خاک گردیست کے افشاندہ پاپو، بلکہ صاحب کے شعر میں بھی جوتے والا ہی مضمون آیا ہے ایک مصرے میں۔ پہلا مصرع ہے صاحب کے شعر کا کہ چرخ دودیست کی از خرمنے، چرخ دودیست، چرخ دودیست کہ از خرمنے، دیکھیے کیا لفظ آیا ہے، اور دوسرا مطلب پورا شعر مطلب وہ سن لیجئے، چرخ دودیست، چرخ دودیست کہ از خرمن خواستہ است، ایک لفظ کوئی چھوٹ رہا ہے پہلے مصرے میں، اور خاک گردیست کے افشاندہ پاپوش منست، چرخ دودیست
چرخ دودست که از خرمن ما خواسته است. چرخ دودست که از خرمن من خواسته است، خاک گردست که اچھا افشانده پاپوش من است. خاک گردست که اچھا افشانده پاپوش من است. یعنی اس میں یہ کہا ہے، پہلے مصرے میں یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ آسمان جو ہے یہ وہ دھواں ہے جو میں جل کر کے راکھ ہوا ہوں، جلنے کے بعد جو دھواں اٹھا ہے میرے خرمن سے، تو یہ دھواں جو ہے یہ آسمان ہے. چرخ جو جی ہے دودھ کہتے ہیں دھوئے کو، دودیست وہ دھواں جی ہے کہ از خرمن من خواستہ است. خواستہ سے یعنی اٹھا ہے، یعنی یہ آسمان جو ہے وہ دھواں ہے جو میرے خرمن کے جل جانے سے اس میں سے جو دھواں اٹھا ہے، یہ دھواں جو ہے یہ آسمان ہے. اور خاک گردیست، اور یہ زمین جو ہے، یہ مٹی جو ہے، یہ زمین جو ہے خاک گردیست کے افشاندہ پاپوش من است. اور جو میں نے اپنے جوتے کو جھاڑا ہے، جھاڑا افشاندہ مطلب اس کو جھاڑ دیا ہے، جو میں نے اپنے جوتے کو جو جھاڑا ہے تو اس میں سے جو گرد نکلی ہے وہ گرد جو ہے یہ زمین ہے. زمین. جی جی واہ ذرا غور کیا فرمائیے کہ بات. یہ غلام علی آزاد بالگرامی نے تو پورے شعر میں صرف دنیا کے بارے میں کہا کہ میں نے اپنے جوتے کو دنیا کے سر پہ مار دیا، اس لیے میں ننگے پاؤں ہوں. صاحب تو آپ سوچئے کہ صاحب کہاں لے گیا ہے؟ صاحب تو یہ کہہ رہا ہے کہ میں نے اپنے جوتے کو جو جھاڑا ہے تو جوتے کی جو گرد نکلی ہے وہ گرد جو ہے یہ زمین ہے، اور میں جل کے جو خاک زمین ہوا ہے. ہوں تو میرے جلنے سے جو دھواں اٹھا ہے وہ دھواں یہ آسمان ہے. اس سے زیادہ ان کی حیثیت نہیں ہے. یعنی زمین اور آسمان کی حیثیت یہ ہے، سمجھیے کہ زمین جو ہے وہ میرے جوتے کے جھاڑنے کے جو گرد نکلی ہے وہ ہے گرد یہ زمین. ذرا غور فرمائیں. واہ. سر یہ ایک بات ہے، جیسے ہم نے رمن بھائی کو بھی پچھلی بار صاحب کا ایک شعر بھیجا تھا، وہ تھا کیا تھا بھائی کہ زخم خون آ ہوا رہبر شبت سے، پہلا مصرع یاد نہیں آ رہا ہے. وہ شعر میرا بڑا پسندیدہ شعر ہے بھائی، کہ دوست دشمن می شود صاحب بوقت بے کسی. دوست دشمن می شود صاحب بوقت بے کسی، خون زخم آہواں راہ دہت سیاد را. یہ شعر تو یہ تو جو صاحب کا جو خاص انداز ہے، ان کا مخصوص انداز ہے، تمثیلی جو انداز ہے کہ ایک بات کہہ کے دعویٰ کرنا، پھر اس کے بعد اس کی دلیل لانا. اور یہ سب کے ہندی کا جو اسٹائل ہے اس میں یہ انداز جو ہے یہ بہت پاپولر ہوا ہے ایک زمانے میں، بلکہ بہت بعد تک خیال بند شاعروں نے تو بالکل یہ انداز بہت اختیار کیا. اور صاحب جو ہے وہ اس کا سب سے بڑا ایکسپوننٹ ہے، سب سے بڑا مطلب اس انداز کا. تو یہ شعر تو واقعی بڑا قیامت کا شعر ہے. اور ایسی دلیل رکھی ہے کہ دوست جو ہے یعنی بے کسی کے عالم میں جب آدمی بالکل بے کس ہو جاتا ہے، بے سہارا ہو جاتا ہے، تو ایسے عالم میں دوست جو ہے وہ بھی دشمن بن جاتا ہے. ظاہر کہ پہلا مصرع تو یہ دعویٰ ہے، دوست دشمن می شود، دوست جو ہے دشمن ہو جاتا ہے صاحب بوقت بے کسی، بے کسی کے عالم، بے کسی کے وقت. اور پھر اس کی دلیل یہ دی ہے کہ خون زخم آہواں راہ دہت سیاد را، کہ بھائی جب شکاری جو ہے وہ ہرن کو جب مارتا ہے، اس پر نشانہ لگاتا ہے شکار کے لیے، اس کا تیر لگ جاتا ہے اور ہرن جو ہے وہ بھاگنے لگتا ہے، اس کے خون ٹپکتا جا رہا ہے اور ہرن بھاگتا چلا جا رہا ہے. اور بھاگتے 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 جب بالکل وہ بے دم ہو جاتا ہے، ایک جگہ جا کے گر جاتا ہے. تو آپ دیکھیں کہ شکاری جس نے اس کو تیر سے مارا تھا، تو شکاری کو اگر اور کسی طرح تو وہ پہنچ نہیں سکتا تھا کہ ہرن جنگل میں کہاں، جہاں پتہ نہیں کہاں جا کے کہاں، لیکن اس وقت شکاری کو اس کا جو زمین پر گرا ہوا خون، جو ٹپکتا ہوا خون ہے، وہ خون ہی کے راستے سے شکاری چلتا چلتا پہنچ جاتا ہے جہاں پر ہرن جا کے گرا ہوا ہے. تو آپ ذرا دیکھیے کہ شکاری کو ہرن تک کس نے پہنچایا؟ یعنی اس کے خون نے، ہرن کے خون نے. اب یہ بھی سوچئے کہ انسان کا خون جو ہے، خون سے زیادہ قریبی قربت رکھنے والا دوست کون ہو سکتا ہے؟ تو اب اگر خون نہ گرتا زمین پر، خون نے راستہ نہ بتایا ہوتا شکاری کو،
تو ہو سکتا ہے کہ ہرن جو بیچارہ اس کو کوئی مل گیا ہوتا، اس کو اپنا پانی وانی پلا کے زخم کو ٹھیک کر کے اس کو صحیح کر دیتا، جان اس کی بچ جاتی. لیکن شکاری نے اس تک کہاں کس سے راستہ پایا؟ اس کے خون کے ذریعے، اس کے خون کی وجہ سے. تو یہ بات ثابت ہو گئی کہ دوست جو ہے وہ دشمن ہو جاتا ہے. ذرا سوچئے کیا کہ بات، کیا بات. ہرن کا خون جو ہے اس سے زیادہ قریبی اس کا دوست کون ہو سکتا ہے؟ کسی بھی انسان مطلب جاندار کا خون جو ہے اس سے زیادہ کون دوست ہو سکتا ہے؟ تو یعنی کیا بالکل بات ثابت ہو گیا ثابت ہو گیا. دوست دشمن اچھا کی سر، شناخت یہ سے. صاحب کا کوئی اچھا انتخاب ہے کیا؟ کیونکہ ان کے بارے میں تو کہا جاتا ہے کہ کوئی دیوان ہی پورا نہیں پڑتا، مطلب بہت زیادہ تعداد ہے ان کے اشعار کی. ہاں تعداد تو بہت ہے، ایسے وہی سن بات ہے. سناتے ہی اشعار ہم لوگوں نے کچھ ہم نے خود اپنا جمع کر کے رکھا ہے، لیکن ایک خواہش تو ہے کہ ہاں کہیں سے ان کا کوئی انتخاب ملے تو تھوڑا ان کو اور اچھے سے پڑھا جائے. بہت دلچسپ طرح سے وہ جو بتاتے ہیں بات پھر بیان کرتے ہیں. ہاں صاحب کے انتخاب تو ظاہر ضرور ہوئے ہوں گے. ہمارے پاس بھی اصل میں ایک جو اس پہ گوگل پر گنجور جو ہے بڑا عمدہ وہ ہاں ہاں کلیکشن ہے. تو ہاں. گنجور آپ لوگ دیکھیے تو وہاں سارا کلام سب کا بڑے بڑے شاعروں کا پورا، ان کے غزلیں، ان کے قصیدے سب موجود ہیں. تو فی الحال میرے پاس بھی جو کلام نہیں ہے تو میں اپنا گنجور پہ دیکھ لیتا ہوں. تو سر آپ نے اردو جو کی ایک وجہ سے جو بات ہے ابھی سر جو ہاں آپ نے ابھی ایک بات کہی تھی کہ دل کا ہے کہ درہائے فردوس وابود امروز از بے ہاں دماغی گفتیم فردا. جی جی انہوں نے، اور یہاں غالب کا وہ ایک ہے پہلا مصرع یاد نہیں ہے کہ حاصل نہ کیجے دہر سے عبرت ہی کیوں نہ ہو. یہ غالب تک اردو میں منتقل ہو گیا یہ سلسلہ پوری طرح سے. ہوں ہاں وہ بے دل کے ہاں تو ظاہر بات ہے کہ وہ اپنی یعنی اپنے وجود کا اس بات اور ایک انانیت اور اپنے اوپر بہت زور دینا اپنی ہستی پر، اور جس کو آپ بے دماغی بھی کہہ سکتے ہیں. اس میں بھی دیکھیے بے دماغی کا لفظ استعمال ہی کیا ہے شعر میں کہ درہائے فردوس وابود امروز از بے دماغی گفتیم فردا. یعنی ہماری بے دماغی تھی، ہمارا دماغ بالکل آسمان پر تھا. ہم نے کہا کہ نہیں کوئی بات نہیں، آج میں نہیں، کل دیکھیں گے. اگرچہ ہمارے لیے جنت کے دروازے آج کھلے ہوئے تھے، لیکن یہ ہماری بے دماغی ذرا دیکھیے کہ ہم نے اپنی بے دماغی سے یہ کہہ دیا کہ نہیں کل. کیا بات. تو اس کے بارے میں یہ کہہ رہا ہوں کہ ابھی چونکہ سیکھنے کی منزل میں، زبان کو سیکھنے کی منزل میں اس کی قواعد کو نظر انداز کرنا جو ہے وہ ذرا بہت مناسب بات نہیں ہوگی. کیونکہ قواعد دیکھیے، بغیر قواعد کے زبان اس صورت میں زیادہ اچھی طرح لوگ سیکھتے ہیں کہ جب اس زبان کے بولنے والے یا اس زبان مادری زبان جن کے ان کے ساتھ آپ اٹھیں بیٹھیں، ان کے ساتھ بات چیت کرتے رہیں، تو وہاں تو یہ ہوتا ہے کہ اس زبان میں جس چیز کو جس طرح استعمال کیا جاتا ہے وہ آدمی اسی طرح بول رہا ہے، اسی طرح ہم سن کے سیکھتے جا رہے ہیں. تو وہاں ہم یہ نہیں پوچھتے کہ بھئی یہ جملہ جو ہے اس میں فعل کیا ہے، فاعل کیا ہے، کون سا صیغہ ہے، کیا ہے وہ سب. تو جیسے مثال کے طور پر کوئی آدمی انگریزی قواعد نہ سیکھے بلکہ کسی انگریز کے ساتھ 2-4 مہینے اٹھے بیٹھے تو انگریزی خوب اچھی طرح وہ بولنے لگے گا. تو اس صورت میں تو انگریزی زبان کی قواعد کا جاننا نہ جاننا کوئی خاص معنی نہیں رکھتا. لیکن جہاں ہم اس زبان کو اس طرح سیکھ رہے ہیں کہ بھئی ہم اہل زبان سے تھوڑی سیکھ رہے ہیں یا اہل زبان سے گفتگو کر کے نہیں سیکھ رہے ہیں، تو وہاں تو ہمیں قواعد کو ضرور پیش نظر رکھنا چاہیے. کیونکہ بہت سی چیزیں جو ہیں وہ قواعد کی باریکیوں سے ہی ہمیں صحیح معلوم ہوتی ہیں. تو جی یہ جو چیپٹر ہے جس میں یہ میں نے دیکھا ہے جو سبق ہے، اس میں مستقبل کا صیغہ جو ہے، مستقبل کے صیغے کے لیے بھئی ہم لوگ یہی جانتے ہیں کہ وہ جائے گا، وہ کھائے گا، وہ پیے گا، میں اٹھوں گا، میں پڑھوں گا، میں نہیں جاؤں گا، میں نہیں دیکھوں گا، یہی ہم لوگ کو بولتے ہیں. حالانکہ مفہوم اس میں مفہوم تو وہی والا ہوتا ہے کہ میں جاؤں گا مطلب ہے کہ میں جانا چاہتا ہوں. جی لیکن میں سر. جانا چاہتا ہوں اس طرح اگر آدمی پڑھے گا تو اس میں کنفیوژن ہو سکتا ہے. سیدھے انگریزی میں بھی آپ دیکھیے کہ آئی وانٹ ٹو گو اور آئی ول گو، لیکن جہاں آدمی فیوچر ٹینس جہاں پڑھے گا تو وہاں ول اور شیل ہی سے تو آدمی سکھاتا ہے یا سیکھتا ہے.
وہاں یہ نہیں دیکھتا کہ بھائی آئی ول گو کا مفہوم چونکہ آئی وانٹ ٹو گو والا ہے، لہٰذا ہم اس صیغے کو آئی وانٹ ٹو گو کے حساب سے پڑھیں گے، یہ میں کہہ رہا ہوں۔ تو وہاں خواہد اور خواہان، پھر خواہد خواہن خواہی خواہد خواہم خواہم، یہ بالکل وہی گا گیگے والا آئے گا، وہ یہی اسی کو زیادہ میرا خیال ہے مناسب ہے اسی طرح سمجھنا اور پڑھنا۔ ٹھیک ہے سر، ہم لوگ خیال رکھیں اور گے، ایک ایک اور چیز قواعد ایک بھی ہم چیز سیکھیں گے سر، میں تو صرف ایک وہ بات کہہ رہا تھا، قواعد تو ہم ہاں سیکھیں گے، سیکھنا بھی ضروری نہیں ہے نہیں، جی۔ وہ جو بات آپ نے کہی وہ بات بھی اپنی جگہ صحیح ہے، لیکن اس میں وہی بات ہے کہ اس زبان کے جو اہل زبان ہیں ان سے آدمی اگر سیکھے تو ان سے پھر یہ نہیں پوچھنا پڑتا کہ بھائی وہ تو معلوم ہے کہ کوئی بات کس طرح کہتے ہیں اس طرح آپ بھی اسی طرح کہہ رہے ہیں، اسی طرح بول رہے ہیں، تو وہ بالکل زبان صحیح صحیح آ جاتی ہے۔ جیسے مثال کے طور پر چھوٹے بچے جو ہیں جن کو کچھ زبان قواعد وائد کچھ نہیں، لیکن وہ اچھی اچھی زبان بولتے ہیں، لیکن ان بچوں سے پوچھا جائے کہ بھئی جو تم نے جملہ بولا ہے اس پہ بتاؤ اس کی گریمیٹیکل پوزیشن کیا ہے، تو بچہ کہے گا کہ سب کو کیا معلوم، لیکن بالکل صحیح بولے گا۔ تو وہاں معاملہ دوسرا ہے، یہاں جو ہے یہاں زبان کی بنیاد تو قواعد ہی پر ہے نا، تو قواعد اور پھر محاورہ اور پھر جی سر، روزمرہ یہ سب چیزیں، یہ تو ضرور اس کو ہمیں رکھنا چاہیے۔ ہاں میں رمن صاحب آپ سے ایک بات یہ کہنا چاہتا تھا کہ وہ جو جی سر، گنتیوں والا معاملہ ہے اس میں نے خیر وہ لکھ بھی دیا تھا، جی سر، وہ جب پانچواں ساتواں آٹھواں یہ واں کر کے جب آتا ہے تو فارسی میں وہ آخر میں میم آتا ہے، اور میم سے پہلے والا حرف جو ہے وہ پیش ہو جاتا ہے۔ تو 30واں سبق کو آپ نے سیم پڑھ دیا تھا، میں نے جو سنا تھا اس میں جو آپ نے، تو سیم نہیں وہ سیوم، 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 جی سر، مطلب جب 30 جب سی ہے تو اس میں میم آئے گا اور یہ جو ہے پیش ہو جائے گا تو وہ سیوم ہو جائے گا نا۔ اسی طرح سے چہل سے چہلم 40واں، چلو، پھر ہاں 50 سے پنجاہم، پھر شستم ہے نا، پھر ہشتادم 80واں، پھر 70واں ہے تو ہفتادم۔ تو وہی اصول بالکل ہر جگہ وہی فارسی میں چلے گا کہ گنتی کا جو لفظ ہے اس کا آخری حرف پیش ہو جائے گا اور اس میں میم جڑ جائے گا۔ تو چونکہ اب لکھنے میں تو سین یہ میم لکھا ہوا ہے، وہ آدمی کوئی نہ معلوم ہو تو آدمی اس کو سین پڑھ دے گا، لیکن وہ دراصل ہے سیوم، چونکہ جب سی ہے سیوم، 30 جب سی ہوا تو اس کا سیوم ہوا۔ اسی طرح سے بست کا بستم، وہ تو خیر ٹھیک ہو گیا تھا، بستم، بست و یکم، بست و دوم، ہاں۔ ان کو سر ہم یاد بھی کر لیں گے، باقی ایک انڈیپینڈنٹلی ان کی کوئی ویڈیو وغیرہ دیکھ کے، ضروری بھی ہے کہ گنتی کو ہاں ایک ہاں صحیح تلفظ کیا کیا ہے اس کے آپ نے تو بتا ہاں دیے ہیں، بالکل، اپنی پریکٹس کے لیے اس کو یاد بھی کر لیں گے ہاں ہم۔ اصل چیز تو پریکٹس ہی ہے بس، اور کیا، مشق ہے اصل چیز ہے، ہاں بالکل۔ سر میں تو نے یہ بھی دیکھا ہے آپ کی کئی میں نے ویڈیوز وغیرہ جو یوٹیوب پہ دیکھے ہیں، اکثر سر آپ صاحب کے شعر کافی کوٹ کیا کرتے ہیں، صاحب میرے خیال سے آپ کو کافی پسند ہیں۔ ہاں بھائی، صاحب ہوئے، عرفی ہوئے، یہ لوگ واقعی بہت پریشان کرنے والے شاعر ہیں، بہت مطلب اتنا یہ کھینچتے ہیں، اتنا کہ میں کیا بیان کروں، بہت زبردست ہے معاملہ بھائی۔ چلیے بہرحال، بہت آپ لوگوں کا یہ شوق دیکھ کے مجھے واقعی رشک آتا ہے، تو واقعی آپ لوگ بہت مطلب اپنے بتائیے الگ الگ میدانوں سے تعلق رکھتے ہیں، لیکن سب لوگ جو ہیں وہ فارسی اور اردو شاعری، اس کے تئیں آپ لوگوں کی جو سنجیدگی ہے، جو شوق ہے، جو دلچسپی ہے، لگن ہے، وہ واقعی بہت ہی قابل تعریف۔ بہت شکریہ سر حوصلہ افزائی کا، اور آپ بھی اپنا وقت اتنا دیتے ہیں سر، ہمیں کئی بار حیرت بھی بہت ہوتی ہے کہ آپ ہمارے جیسوں کا کہنا چاہیے کہ بنا مشق والوں پہ آپ بھی اپنا وقت دے دیتے ہیں، ہمیں کئی نہیں بار نہیں، ہمیں بہت ایسا خوشی بھی میرے ہوتی نہیں، ہے۔ وقت میں کہاں دے پاتا ہوں، ظاہر کہ میرے ساتھ بھی سب اور بہت سی مصروفیات ہیں، شعبے کی، ڈپارٹمنٹ اور سب چیزیں، لیکن آپ لوگوں کو یہ دیکھ کر کے مجھے واقعی بڑا اچھا لگتا ہے، اور جہاں بھی موقع مجھے تھوڑا بہت بھی وقت ملتا ہے تو میں اس میں تھوڑا بہت لکھ دیتا ہوں۔ اور یہ جو آپ کے سرویش ترپاٹھی صاحب ہیں وہ بھائی بہت، وہ تو ظاہر کہ باقاعدہ فارسی کے آدمی ہیں، وہ فارسی وہ بالکل ایرانی لہجے میں پڑھتے ہیں، اور وہ
تو غزلوں کو انہوں نے، اب یہ الگ بات ہے کہ کچھ غزلیں انہوں نے، میں نے ان کا پورا کئی غزلوں کا سنا ہے، تو وہ بہت اچھی طرح وہ بیان کرتے ہیں، لیکن مجھے کئی جگہ مجھے ایسا لگا کہ تشریح میں ان سے کچھ کوتاہی ہوئی۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ ہماری جو شعری روایت ہے یا ہماری جو پوری غزل کی شاعری کی جو دنیا ہے، اس میں کچھ چیزیں ایسی ہیں کہ وہاں مجھے لگتا ہے کہ شاید ان سے تھوڑا سا چوک ہو جاتی ہے۔ تو اب میں اس کو، یا تو میں ان شعروں کے بارے میں میں کسی وقت دیکھیے یا ایسے ہی ہوا تو میں بیان کر دوں گا، لیکن وہ زبان پر ان کی بڑی وہ سر قدرت جو ہے۔ قدرت ہے، ہاں بلرام شکل جو ہیں سر، جو بلرام شکل جی ہیں سر، انہی سے جڑے ہوئے ہیں سر سرویش ترپاٹھی جی بھی انہی کے ہاں خود ہاں، ہیں ایک ارے طرح بھائی سے کہنا چاہیے۔ بلرام شکل جی جو ہیں وہ ہمارے بھی دوست ہیں، بلکہ میں ایران گیا تھا ابھی، غالب پر سیمینار تھا ابھی 2023 میں، تو بلرام شکل صاحب بھی تھے وہاں، بلکہ ان کے سینٹر اور وہاں اس سے کولیبوریشن سے ایک سیمینار تھا غالب پر، تو میں گیا تھا۔ بلرام شکل صاحب بہت میرے مطلب ان سے ملاقات وہیں ہوئی، پہلی ملاقات وہیں ہوئی، اس کے پہلے ان سے فون پہ بات ہوتی تھی، اور ان کے بھی استاد جو ہیں وہ پروفیسر چندر شیکھر صاحب، جو فارسی کے بہت بڑے اسکالر ہیں دلی یونیورسٹی میں، انہیں کے وہ بھی شاگرد ہیں بلرام شکل۔ پروفیسر چندر شیکھر صاحب بھی میرے بڑے اچھے دوستوں میں ہیں، بہت مجھے مانتے ہیں۔ تو بہرحال چلیے، بہت اچھا ہے، بہت عمدہ۔ بہت جی شکریہ سر۔ بہت شکریہ سر۔